آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی اے ہو جیا چن چنیاں نمائی اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ ہو ستے بھی کہو صلی اللہ ہو محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا اے تھنے گونا تے دور دی بات اللہ والا ہونا تے دور دی بات اور جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے اور جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لگن تو میں اولے ہر ایک پیغمبر اے ہو پہ بولے ہر ایک پیغمبر اے ہو پہ بولے بنا مست السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بالروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے. انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت صحاباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام 3واں سپارہ سورہ فجر ابتدائی 2 آیتاں پڑھی ہیں. ان دے تحت ہی اپنی بات دا آغاز کرنا چاہوں گا. اللہ پاک کو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے. قرآن دے اس مقام تے اللہ عظیم الشان نے
قسم اٹھا کے جس بات کا تذکرہ بیان فرمایا ہے وہ آن والا مہینہ ان دیا ابتدائی 10 راتاں فجر دی قسم تو بعد اللہ نے انہاں دی قسم اٹھائی. ذوالقعدہ دی اج 29 تاریخ ہے. ممکن بات ہے سعودیہ تے غالباً چند نظر آ گیا ہے کہ اج شام غروب آفتاب تو بعد سورج غروب ہون تو بعد ذی الحجہ دا چند نظر آ جائے، ورنہ کل 29 تاریخ ہوئے گی، 30 تاریخ ہوئے گی، اور کل نو تے غروب آفتاب تو بعد پھر نظر آئے گا ہی آئے گا، کیونکہ اسلامی مہینہ 29 یا 30 دن دا، نہ اس تو گھٹ نہ اس تو زیادہ. اس مناسبت دے نال کہ اے دن اے راتاں جڑیاں آ رہیاں نے اے راتاں اے گھڑیاں اے لمحات کتنے زیادہ قیمتی نے، اور کتاب و سنت دے اندر ان دے بارے چ کی دلائل نے. اللہ پاک نے قسم اٹھا کے قسم اٹھا کے بات میں بیان فرمایا، اور اللہ جنی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے، مگر سانو اجازت نہیں کہ اللہ تو علاوہ کوئی قسم کسی دی اٹھائیے. اللہ تعالیٰ جنی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے، مگر سانو اجازت نہیں کہ اسی جن دی چاہیے قسم اٹھا دیے. اور قسم اٹھانا اگر اللہ تعالیٰ بغیر قسم تو بھی بات کرن تو بعد پھر بھی سچی، کیونکہ اللہ تو زیادہ سچی بات کرنے والا کوئی نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اللہ تو زیادہ سچی بات کہنے والا کوئی نہیں. بغیر قسم تو بھی بات اللہ فرمان بات پھر بھی سچی ہے، قابل اعتماد ہے، ٹھوس ہے، مضبوط ہے، مگر پھر بھی اللہ پاک نے قسم اٹھا کے آغاز فرمایا. بڑی توجہ دے نال سستی کالی نے یہ نہیں کوئی بات سن لی اور کوئی نہ سنی، لا توجہی لا پرواہی، پھر بات سمجھ نہیں آتی. بات سمجھ آتی ہے کہ انسان دا پورا دھیان بات وال ہوئے. قسم اٹھائی کس بات دی؟ والفجر، فجر دی قسم. نماز فجر، فجر دا وقت کتنا عظیم اور کتنی عظمت والی یہ بات کہ جس وقت ہی اللہ قسم اٹھا رہے نے فجر دی قسم، وہ بات کوئی معمولی نہیں ہوئے گی. کہ جس بات دی اللہ قسم اٹھا رہا ہے وہ بڑی اہمیت دی حامل ہونی ہے، بڑی فضیلت والی، مرتبے مقام اور عظمت والی چیز ہے جن دی اللہ قسم اٹھا رہا ہے. وہ ہے فجر. اور فجر دا ٹائم بڑا ہی سعادت والا ایک ٹائم ہے. ایسا ٹائم ایک اونا ٹائم جو ٹائم ہے کہ اللہ پاک دے فرشتیاں دی جڑی ڈیوٹی بدلدی ہے نا، تبدیل ہوندی ہے. ایک ٹائم فجر دا بھی ہے، اور دوسرا ٹائم نماز عصر دا ہے. یہ دو ٹائم ایسے نے کہ اللہ دے فرشتیاں دی ڈیوٹی بدل دی ہے.
جڑے فجر دے ٹائم آندے نے نا وہ اثر تک رہندے نے، اثر نو وہ واپس تے دوسرے آندے نے وہ پھر نماز فجر تک رہندے نے۔ اور اللہ ذوالجلال نو اس بات کا پتہ ہے، ان کی اجازت تو بغیر وہ آندے نہیں، بھیجن والا بھی ہو، جاندا بھی ہے، پتہ بھی ہے، ان دے باوجود اللہ ایک گواہی لینا چاہتے ہیں۔ حدیث دے اندر آندا ہے کہ اللہ نو پتہ ہون دے باوجود اللہ پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتیو میرے بندیاں نو کس طرح پایا، میرے بندیاں دی رپورٹ دیو رپورٹ، اور یہ رپورٹ ایسی رپورٹ جو فرشتے پیش کرتے ہیں، فرشتے، اور دیکھا جائے کہ کیا اصل اس سعادت شامل ہے یا فیل ہی معاملہ۔ فرشتے آتے ہیں اللہ اسی انہوں دے کول تیرے بندیاں دے کول گئے کہ وہ نماز اندر کھڑے سن، اللہ جدو چھڑ کے آئے ہیں ادو بھی نماز اندر سن۔ یہ رپورٹ گئی نا یہ تے پھر تے اللہ دا جنہ بھی شکر ادا کریے انہا ہی تھوڑا ہے کہ اللہ انہوں کو کہے نماز فجر اندر نیند چھڑ کے چھوٹی رات ہون دے باوجود پورے ذوق شوق لگن چاہت پیار دے نال اللہ نماز فجر اندر شامل، تے جدو اللہ چھڑ کے آئے اپنی ساری مصروفیتاں چھڑ کے نماز اثر دے اندر کھڑے سن۔ جے تے رپورٹ ہے تے پھر سمجھو وہ مالک دی بڑی رضا، بڑی توفیق، بڑا فضل اور بڑا کرم ہے۔ اجنی فرمایا والفجر، اور فجر کا ٹائم، اس ٹائم قرآن دا پڑھنا اور قرآن دا سننا بہت بڑی سعادت ہے۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات لمبی کی تھی صبح دی نماز اندر، 60 تو 100 آیتاں پڑھتے سن، 60 تو 100 آیت، اور ساری کوشش یہی ہوتی چھوٹی تو چھوٹی نماز ہوئے تو پھر تے کیا ہی بات، مگر ادھر اتنی لمبی قرات صبح دا ٹائم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرآن پڑھنا اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنا۔ فجر دی فضیلت فرائض دی تے اپنی جگہ، مگر 2 رکعتاں نماز فجر تو پہلے سنتا جنہ دی اتنی اہمیت، اتنی فضیلت کہ حالت سفر اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں پڑھے ہیں، حالت سفر اندر بھی۔ باقی نماز قصر ہے، زور دیا صرف 2 پڑھنیاں، 2، باقی ساریاں چھوٹ گئیاں، عصر دیاں 2، مغرب دیاں 3، عشاء دیاں 2 ایک وتر، اور صبح دی نماز سنتا بھی اور فرض بھی۔ حالت سفر اندر بھی آپ نے وتر اور صبح دیاں سنتا نہیں چھڑی ہو، حضر اندر تے پڑھنی ہے۔ اور ان 2 رکعتوں دے باری اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی، فرمایا رکعتا الفجر، 2 رکعتاں فجر دیاں، 2 رکعتاں کنیاں، دھیان میرے والا ذرا، فجر دیاں 2 رکعتاں فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا اندر جو کچھ موجود ہے کوئی اندازہ ہی نہیں، کوئی اندازہ نہیں کہ دنیا اور دنیا اندر جو کچھ موجود ہے، فرمایا کہ یہ چیز ایک پاسے ہوئے اور صبح دیاں 2 رکعتاں ایک پاسے ہو۔ اور جڑا بندہ صبح دی نماز نہیں پڑھدا فرض تے کتے رہ گیا نا، گلا اس سعادت تو محروم ہونا ہی کتنی بڑی سعادت تو محروم ہے، صرف 2 رکعت، اور ان کی عظمت اور فضیلت
بہت طویل، بڑی لمبی، اور اتوں تک بھی بات ہے بڑیاں بڑیاں جڑیاں مرکزی مسجد نا، مرکزی مسجد انہوں دی حالت کی ہے، مغرب کے ٹائم 10 صفحہ اور صبح دی نماز بڑیاں بڑیاں مسجد، چھوٹیاں تو کتے رہ گئی نا، بڑیاں بڑیاں مسجدوں دی حالت ہے کہ نماز فجر کے اندر کنے لوگ شامل، اور یہ بات بھی دلائل نال کہ کسی بھی طریقے نال ثبوت تک پہنچ دیئے کہ جدوں مسلمانوں دی تعداد نماز فجر دے اندر اینی ہوئے گی، اینی تعداد جنی تعداد جمعے چ ہوندی ہے، اینی تعداد جنی تعداد جمعے چ ہوندی ہے، نماز جمعہ دے اندر جنی تعداد ہے، اینی تعداد جو مسجدوں دے اندر مسلمانوں دی نماز فجر دی ہوئے گی تو سمجھو تو بیت المقدس فتح ہو جائے گا، اور اسی چاہنے ہیں ویسے ہی فتح ہو جائے گا، ایک کام نہ کرنا پڑے ویسے ہی فتح ہو جائے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، انہاں دے بارے اندر آندا ہے کہ 3 عشرے، کنے عشرے؟ 3، انہاں 3 عشریاں دی یہ بڑی قدر کرتے سن، بڑی قدر، انہاں دی عظمت دا، انہاں دے فضائل دا بڑا خیال رکھتے سن۔ اور وہ 3 عشرے کیڑے؟ ایک ماہ محرم دے پہلے 10 دن، ماہ محرم دے پہلے 10 دن، اور رمضان مبارک دے آخری 10 دن، اور ذوالحجہ دے مہینے دے ابتدائی 10 دن۔ اور سانوں تے بس اوقات خیال ہی نہیں ہوتا چند چڑھیا ہے، کدو چڑھنا ہے، کدو اسلامی مہینہ انگریزی دا بس پتا سن، ساڑی انہاں دی عظمت اور انہاں دا خیال اور انہاں دی قدر کرنا حالت ہے کہ سانوں پتہ ہی نہیں ہوتا، صرف ایک چاند تے زور لگتا ہے زیادہ، رمضان دا چاند جدو نظر آئے گا تے جدو عید دا چاند نظر آئے گا، بس باقی ساڑا کوئی خیال نہیں۔ مگر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، انہاں دے بارے اندر کہ انہاں 3 عشریاں دی عظمت دا بڑا ہی خیال رکھ دے، اور ہر عشرے دی اپنی عظمت ہے۔ کیوں خیال رکھ دی؟ وجہ خیال رکھن دی وجہ کہ محرم حرمت دے مہینے جو پہلا مہینہ، اسلامی سال آغاز تے آغاز ہی حرمت دا مہینہ، قابل احترام مہینہ، اور باقی چیزاں دے نال نال ان دے اندر دن آندا 10 محرم دا، 10 محرم یوم عاشوراء، یہ 10 محرم دا دن گویا کہ اس عشرے دے اندر آخری دن وہ عظمت کہ ایک دن دا بندہ روزہ رکھے اللہ 1 سال دے گناہ دا کفارہ بنا دے، اور یہ عظمت اس دن شامل ہے، اور وہ دن محرم دے دنہ دے اندر شامل ہے، ابتدائی عشرے دے اندر۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے رمضان دے حوالے نال آخری عشرہ، ان دے اندر قرآن پاک دا نزول، لیلہ قدر رات، اور قرآن پاک دا نزول سعادت حاصل ہے اس عشرے میں۔ اور تیسرا عشرہ ذی الحجہ، اس مہینے دا جڑا یہ 10 دن یہ عشرہ، اندیاں بھی بڑیاں ہی عظمتاں، بڑیاں فضیلتاں موجود نے۔ باقی دنوں دے نال نال ان دے اندر یوم عرفہ دا دن 9 ذوالحجہ دا دن ان دے اندر شامل ہے،
کلی ایک دن دی عظمت نہیں نا، کلی ایک دن دی عظمت وہی بڑی باکمال عظمت ہے، صرف ایک دن دی عظمت. اور فضیلت دی وجوہات دے وچوں ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ ذوالحجہ جندہ آغاز ممکن ہے اگر شام چند نظر آیا تو آغاز ہو جائے گا. حرمت والے مہینے چو مہینہ ان عظمت دی وجہ چو ایک وجہ یہ ہے کہ حرمت والے مہینے چو یہ شامل، اور دوسری وجہ کہ اللہ ذوالجلال نے قسم اٹھائی، قسم والفجر ولیال عشر، کہ فجر دی قسم اور 10 راتاں دی قسم. اللہ ذوالجلال دا قسم اٹھانا ہی اس بات دی دلیل ہے کہ انہاں دی بڑی عظمت ہے. قسم اٹھانا ہی اس بات دی دلیل ہے کہ انہاں دی بڑی عظمت موجود ہے. اور اسی طرح دلائل دی اندر بات یہ بھی شامل ہے کہ اے دن او دن نے جنہ دے بارے اندر اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، معلوم دنوں دے اندر اللہ دا ذکر کرو. اللہ دا توجہ ہے، اللہ دا توجہ ہے کہ نہیں جھوٹے لے ہمارا کہ میں چاہنا توجہ بات وال ہو جائے. فرمایا کہ معلوم دنوں دے اندر اللہ دا ذکر کرو. اللہ کے ذکر ایک عام بات ہے. اللہ نے فرمایا ایمان والے ذکر کرو، صبح شام کرو، کثرت نہ کرو، زیادہ کرو. ذکر دیاں بڑیاں باتاں قرآن اندر حدیث اندر موجود نہیں، مگر ان دنوں دے اندر خاص اللہ دا فرمانا کہ ذکر کرو. اور ان تو مراد وہ معلومات دنوں تو مراد ذوالحجہ دے 10 دن نے، 10 دن ارادہ ان اندر اللہ نے فرمایا کہ ذکر کرو. اور عظمت فضیلت دی وجوہات دے وچوں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی عظمت نو بیان فرمایا. پوچھا گیا حدیث اندر آندا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دنوں دی مثل کوئی دن نہیں دے. کتنی بڑی بات آپ نے فرما دی، انہاں دنوں دی مثل کوئی دن نہیں. اور عظمت اور فضیلت دی وجوہات ان دے وچوں ایک بات یوم عرفہ 9 ذوالحجہ دا دن ان دنوں دے اندر شامل. اس بنا پہ بھی عظمت موجود ہے. اور اسی طرح یہ دن وہ دن ایسا دن یوم عرفہ جس دن حاجی حضرات سارے اسلامی ممالک تو سفر کر کے دور دراز تو سفر کر کے ہر قسم کے لوگ مرد و عورت چھوٹے بڑے امیر و غریب اس دن میدان عرفات اندر. اور یہ دن او دن جس دن دے بارے اندر یہ حدیث تے مشہور ہے نا کہ رات دے آخری حصے دے اندر اللہ ذوالجلال آسمان دنیا تے نزول فرماندے نے اپنی شیان شان. آسمان دنیا تے نزول فرماندے نے اور پوچھتے رہے ہے کوئی سوال کرنے والا، کوئی بخشش منگن والا، کوئی رزق منگن والا. یہ بات ہے کہ رات دے آخری حصے اندر ایسا ہوتا ہے، مگر دن دے بارے اندر یہ بات یاد رکھو یوم عرفہ دا دن اور سعادت والا
دن ہے، ایڈا سعادت والا دن ہے کہ 9 ذوالحجہ دے دن اللہ ذوالجلال آسمان دنیا تے اپنی شیان شان نزول فرما دے دن دے ٹائم۔ اور اللہ فرشتیوں نو فرما دے میرے فرشتیوں دیکھو میرے بندیاں وال دیکھو ذرا کہ کس کس رنگ اندر کس کس انداز اندر میری رحمت امیدوار بن کے آئے۔ اور اس دن دا ان دنوں دے اندر شامل ہونا ان دی عظمت دی دلیل ہے، عظمت دی دلیل۔ اور یہ 10 دن ان 10 دنوں دے بارے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں دی عظمت کیوں، ان دی وجوہات چو ایک وجہ یہ بھی کہ اہم ترین عبادتاں ان دنوں دے اندر کٹھیاں ہو جاتی ہیں۔ اہم ترین عبادتاں جو کوئی کیڑی عبادت؟ فرمایا الصلاۃ، الصیام، الصدقہ، الحج۔ اہم ترین عبادتاں نماز، روزہ، صدقہ، حج۔ یہ ساریاں چار اہم ترین عبادتاں اگر کٹھیاں ہوندیاں نے تے پورے سال دے وچوں انہاں دناں اندر کٹھیاں ہوندیاں۔ باقی کوئی دن ایسے نہیں کہ جنہاں دنوں دے اندر یہ چاریں عبادتاں کٹھیاں ہو جائیں۔ اور انہاں 4 اہم ترین عبادتاں دا ایک ٹائم چ کٹھے ہو جانا ہے نبی عظمت دی دلیل۔ اور اسی طرح انہاں دی عظمت دی دلیل دے وچوں ایک بات یہ بھی ہے، دلائل جو بات ثابت ہوندی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت اللہ پاک نے ملاقات واسطے بلایا نا تے پہلے 30 دن سن، پہلے 30 دن سورہ اعراف ہے۔ پھر اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیتے۔ ملاقات کی اتنی لذت، اس عبادت اندر انہوں نے یاد کرنے اندر اتنی لذت کہ اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیتے۔ پہلے سی ذوالقعدہ دے 30 دن، اور جڑے 10 دن بڑھائے نا اور ذوالحجہ دے 10 دن، ذوالحجہ دے جڑے آن والے ذوالحجہ دے 10 دن، یہ 40 دن دی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام دی۔ گویا کہ انہوں نے بلانا اور 10 دن بڑھانے انہاں دی عظمت دی دلیل ہے۔ اور اسی طرح ان دی عظمت دی دلیلاں دے وچ ایک بات یہ بھی ہے، انہاں دنوں نو یوم مشہود، ایک شاہد و مشہود قرآن کہتا ہے نا، شاہد تو مراد جمعہ دا دن، مشہود تو مراد عرفہ دا دن ہے، مشہود تو مراد عرفہ دا دن، اور وہ دن انہاں دنوں دے اندر شامل۔ اور انہاں دی عظمت دی دلیل ہے کہ اللہ ذوالجلال نے دین اسلام دی اس دولت نو جندہ آغاز مکہ مکرمہ دے اندر ہویا، اور تقریباً 23 سال دا عرصہ دن رات ضرورت مطابق قرآن سنت وحی اندہ نزول ہویا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ اندر میدان عرفات اندر دعا کرو اللہ سانو بھی حاضری نصیب کر دے۔ میدان عرفات اندر جمعہ دا دن اور عصر تو بعد ٹائم آقا سواری تے سوار، جدو اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میرے محبوب
میں رب نے تیرا دین مکمل کر دیتا. تکمیل دین دا اعلان ہویا ان دن اندر اور 9 ذی الحجہ نو ان دا اعلان ہویا اور اس دن دا ان دنوں دے اندر شامل ہونا ان دی عظمت دی دلیل ہے. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے حدیث اندر یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جدو اللہ نے نا وعدہ لیا نا وعدہ الست بربکم کیا میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں. اللہ نے سارے دی روحاں نو میدان عرفات دے اندر کٹھیاں کیتا. میدان عرفات اندر کٹھیاں کر کے اللہ نے وعدہ لیا الست بربکم کیا میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں. اور گویا یہ بھی عظمت دی دلیل ہے. اور انیاں ساریاں عظمت دیاں باتاں انہاں دنوں دیاں اور انہاں راتاں دیاں انجنی صحابہ کرام تابعین تبع تابعین انہاں دی عظمت دا خیال کر دے. اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے اگر حدیث کو دیکھا جائے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ نیک عمل کرے نیک عمل اور اللہ نو انتہائی محبوب ہوئے. العمل الصالح ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ کہ اللہ ذوالجلال ان اندر نیکی دا کام کرنا بہت زیادہ پیارا بہت زیادہ محبوب ہوئے تے او دن اے دن نے جڑے ذوالحجہ دے دن نے اینا محبوب عمل کہ صحابہ کرام نے پوچھ لیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بندہ دوسرے دن اندر جہاد کرے جہاد کتنا بڑا عظمت دا کام ہے نیکی دا کام ہے دوسرے دن جہاد کرے تو کیا اللہ نو وہ بھی پیارا نہیں اینا دن اندر نیکی دے کام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی اللہ نو اینا پیارا نہیں اینا محبوب نہیں جنہ اینا دن راتاں دے اندر نیکی دا کم کرنا اللہ نو زیادہ پیارا ہے. فرمایا ہاں وہ بندہ جڑا بندہ گھروں نکل جائے مال بھی لے جائے جان بھی لے جائے مال بھی اور جان بھی فرمایا مال بھی چلا جائے جان بھی چلی جائے اتنا بڑا کام کرنا ان دنوں اندر نیکی دے برابر ہو سکتا ہے. تے کیا اتنا بڑا کام کرنا دوسرے دنوں اندر کیا ہے نہیں سوکھا کام ہے. کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا جان اور مال لے کے چلا جانا اور کوئی چیز واپس نہ آئے جان بھی جائے مال بھی جائے اتنا بڑا کام ان دنوں اندر نیکی دے برابر ہو سکتا ہے. اور ان دنوں اندر چھوٹی تو چھوٹی نیکی بڑے دوسرے دنوں اندر توجہ میرے والے دوسرے دنوں اندر اتنے بڑے نیکی دے کم دے برابر ہو سکتے ورنہ نہیں. اور اسی طرح ان دنوں دے اندر عمل کرنا اللہ ذوالجلال انتہائی پکیزہ یہ بھی حدیث. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث اندر ما من ایام اعظم عند اللہ دنوں چو کوئی دن ایسے نہیں جڑے اللہ ذوالجلال دے ہاں اتنے عظیم ہون اور ان اندر عمل کرنا اینا محبوب ہوئے جن نے ذوالحجہ دے 10 دن نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت خود دلا دی تھی خود جدو ایسی بات ہے محبوب بھی پیارے بھی افضل بھی اللہ ذوالجلال و اعمال نے تے پھر فرمایا کثرت دے نال اللہ نو ان اندر یاد کرو یاد. اور ان دنوں دے اندر اور راتاں دے اندر کرن والیاں چیزاں بڑے اختصار نال توجہ دلاواں گا تاکہ احساس پیدا ہو جائے جدو انی عظمت
انہاں دناں دی انہاں راتاں دی تے پھر کتے یہ نہ ہوئے کہ سارے دن اور راتاں نہ قدری دے اندر گزر جان، نہ قدری اندر نہ گزرن، بلکہ انہاں دی قدر کیتی جائے۔ سب تو پہلی بات کرن والے کم، کرن والے کماں دے وچوں پہلی بات کیڑی بات؟ آج شام نو ممکن ہے یا کل شام؟ پہلی بات فرمایا کہ جدو بندہ چاند دیکھے چاند تو کی کرنا چاہیے؟ دعا پڑھنی چاہیے۔ کی پڑھنی چاہیے؟ مگر میں یہ پوچھا کنیاں نو یاد ہے تے کنیاں نے پڑھی ہے تے کنے پڑھ دے نے تے جواب کی آئے گا؟ صرف تو اس اے مسجد دے معاملہ نہیں کرنا، پوری دنیا دے اس بات کو کر دیکھیے، پوری دنیا دے کفار نو چھڑو، بے دینہ نو چھڑو، صرف مسلمانہ دی بات کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلان والے اور کنیاں نو دعا یاد ہے، وہ کنے پڑھ دے نے بڑے ذوق نال، شوق نال، توجہ دے نال، خیال دے نال اور چاہ دے نال کہ چند مہینے دا نظر آن لگے۔ پہلی بات ہے سانو چاند دا ہی خیال نہیں ہوندا کیونکہ انگریزی طریقیات اسلامی دا پتہ ہی نہیں ہوندا۔ تے دوسری بات یہ چاہے ذوق کدوں فرمایا کہ دلائل جو بات پہلی بات اعمال دے اعتبار نال کرنا کیے، یہ جدو چاند دیکھنا نا چاند کہ تو دعا کی کرنی ہے اللہ اکبر اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك اللہ۔ دعا کرنی اللہ اکبر، اللہ بڑا تو ہی ہے، کبریائی تیرے واسطے، اور بندہ دعا کر رہے چاہنے کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ اے اللہ چانو طلوع کری ساٹھے تے کس طرح اللہ امن والا، ایمان والا، سلامتی والا، اسلام والا بن کے اللہ طلوع ہوئے۔ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَى۔ اے اللہ ایسی توفیق دیں، ایسی توفیق لما تحب ربنا، اے اللہ ایسی توفیق جڑی تینوں پسند ہوئے، ایسی توفیق عطا کریں۔ وَتَرْضَى، اللہ ایسی توفیق جنہیں تے تو راضی ہو جائیں۔ ربنا وربک اللہ، اے چاند تیرا تے میرا رب اللہ۔ اس دعا کی کوشش کرو گے یاد کریں، شام تک دا ٹائم ہے گا، چلو نہیں تو شاید کل دا دن بھی مل جائے، چلو کہ نہیں تو ہونی کر لو، اگر زبانی یاد ہوئی تو کوشش کرو لکھ لو یا کتاب تو ویکھ کے ہی پڑھ لے۔ پہلا کام دعا پڑھنی ہے، چند ویکھ کے کی کرنا ہے؟ دعا پڑھنی۔ دوسری بات میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کرامی نے کی فرمایا؟ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ فرماندی نے آقا فرماندے نے جدو تسی ذی الحجہ دا چند ویکھو چند تے تہاڈا ارادہ قربانی کرن دا ہوئے قربانی کرن دا، تے میرے آقا فرماندے نے انہاں نوں چاہیدا اپنے بالاں تو اپنے ناخناں تو رک جان، اپنے بالاں تو اپنے ناخناں تو رک جان۔ دوسرا عمل کرنا ہے دعا پڑھ کے، یہ دوسری بات کی یہ بال
جسم نے کسی بھی حصے دے ہون سارے بالاں دی صفائی انہوں نے ٹھیک کرنا چند طلوع ہون تو پہلے ناخن انہوں نے درست کرنا کٹنا تراشنا چند نکل تو پہلے یہ تو چند ویکھنا اس تو بعد میرے پیغمبر نے فرمایا فَلْيُمْسِكْ رک جاؤ باز آ جاؤ ان دی بھی بڑی تفصیل موجود ہے مگر اشارہ کر رہے ہیں صرف کہ بندے کو بعد آ جانا چاہیے کیوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرما دیتا لہذا بعد آ جانا ہے رک جانا ہے اور اعمال دے وچوں ایک عمل اے بھی اگر دیکھیا جائے تے عملاں دے وچوں ایک عمل اے بھی ہے کہ میرے آقا دے کولو ثابت ہوندا ہے انہاں دناں اندر تکبیراں پڑھنیاں کی پڑھنا ہے تکبیراں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار نکل جاندے تکبیراں پڑھ دے تکبیراں جدو چند نظر آ جاتا تے انہاں دی آواز سن کے باقی بھی تکبیراں پڑھ دے تکبیراں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاکثروا فیہن کثرت کرو ان دنوں دے اندر کس بات دی لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ فرمایا الفاظ پڑھو الفاظ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یا تکبیر کے بلے الفاظ نے جڑا بندہ ہے پڑھتا لا الہ الا اللہ ایک کہندی تیرے او بندہ بشارت مستحق ہو جاندا ہے تے جڑا بندہ آندا ہے اللہ اکبر وہ بندہ بھی کہہ کے بشارت مستحق ہو جاندا ہے میرے پیغمبر دے کولوں پوچھیا گیا سونیا کیڑی بشارت فرمایا جنتی فرمایا ہاں جنتی بشارت یہ الفاظ اتنے پیارے ایڈے جاندار الفاظ یہ بندہ زبان تے لے آئے ایک کہندی تیرے بندہ بشارت دا مستحق ہوندا ہے اس واسطے ٹائم انج ضائع نہ کر لیا جے برباد نہ کر لیا جے ان لفظاں نو زیادہ پڑھیا جے زیادہ تکبیراں زیادہ پڑھیا جے اور اعمال دے وچوں ایک عمل چوتھا عمل بھی ہے فرمایا کہ روزہ رکھنا روزہ اور روزے دے اندر بھی باتاں بڑیاں موجود نے اور ان دے وچ 9 عرفہ دا ویسے تے اگر یہ اہتمام بھی ہو جائے نا روزہ بہت بڑی عبادت ہے تے جڑا بندہ انہاں دناں اندر 9 دے 9 ہی رکھے خیر نیکی دا کام جدو چھوٹی نیکی اللہ نو دوسرے دن اندر افضل ترین عمل تو زیادہ پیاری ہے کہ پھر جڑا بندہ ان دن اندر افضل کام نیکی دا روزہ افضل کام کرے گا ان دی کیڑی سعادت کی کیا کہنے ان دی قسمت اور نصیب ہے بہت جناب نصیب والا انسان ہوئے گا اگر روزے دا اہتمام کرے 9 دن 9 روزے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی بالخصوص 9 ذوالحجہ دا روزہ 9 عرفہ جس دن میدان عرفات دے اندر حاجی یہ رکھنا انہاں نے جڑے غیر حاجی نے یہ رکھنا انہاں جڑے یہ حاجی نے انہاں نے اتنے رکھنا انہاں رکھنا میرے آقا علیہ السلام دی دان عرفات اندر وہ تجربہ کرنے لگے کہ آقا نے آج روزہ رکھا ہے کہ نہیں تے ام فضل نے دودھ کا گلاس بھیجیا آقا علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی پی لیا تے ثابت ہویا آقا نے اتنے روزہ رکھیا نہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں حضرت عمر نے نہیں حضرت عثمان نے نہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے نہیں فرمایا جڑا اتھے بندہ ہوئے ان دے واسطے نہیں اور دوسرے لوگ جڑے اتھے نہیں جا سکے ایڈی سعادت ہے وہ اپنے اپنے مقام تے رہ کے روزہ رکھو اللہ اجر نال مالا مال کرنا انہوں نے اتھے لے جا کے مالا مال کرنا ہے اور جڑا بندہ دور رہ کے روزہ رکھے گا اللہ اتھے مالا مال کر دے گا کہ 2 سال دے گناہاں دا اللہ کفارہ بنا دے 2 سال دے گناہاں دا کفارہ ایک روزہ
2 سال دے گناہاں دا کفارہ، اسی طرح عاشورہ دا روزہ ہے، اور اسی طرح ہر مہینے دے 3 روزے، بڑی تفصیل موجود ہے، مگر اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور ان دے نال نال ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ قرآن پاک نو کوشش کریے کہ ان 10 دنوں چ ایک دفعہ مکمل پڑھ لیے۔ حوصلہ ہے بلا؟ آواز اس کے اندازہ اتنا ہی ہو رہا ہے کہ روزے پورے مہینے ایک دفعہ پڑھ سکتے، پورے مہینے تے وہ 10 دنوں پورا قرآن 10 دنوں۔ فیس بک چھڑ دیو، یوٹیوب چھڑ دیو، موبائل تے کالا لمبیاں کرنیاں سننیاں چھڑ دیو، امید ہے کہ انشاءاللہ قرآن پڑھے جائے گا۔ جنہ ٹائم دے دے نا موبائل نو فضول چھڑ دیو، قرآن پڑھیا جائے گا۔ اور بڑی بڑی تفصیل موجود ہے اس بات بھی کہ قرآن نو زیادہ پڑھنا، تھوڑے ٹائم جے 10 دن دی بات ہے کہ صرف 3 سپارے بات صرف 3 تے او حافظ قرآن، او بچے جڑے حفظ کرنے والے روزانہ 10-15 سپارے پڑھتے ہیں، 10-15 سپارے۔ اندازہ ہے ہم تو پھر چھٹی دے رہے ہیں کہ صرف 3 پڑھ لو، 3 سپارے روزانہ، تو انشاءاللہ یہ تک قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اللہ ایسی توفیق عطا فرمائے۔ اور علماء جو بزرگ ترین عالم دین گوندلوی صاحب رحمہ اللہ، اللہ مدی قبر و منور فرمائے، بڑے عظیم، کہ جدو بیمار ہوگا نا، بیمار ڈاکٹروں نے رو دیتا کہ تسی پڑھائی نہیں کرنی، پڑھائی نہیں کرنی، تے بڑے بڑے قریبی دوستان نے بھی کیا، ڈاکٹر تے جدو منع کر رہے ہیں تو تسی پڑھنا نہیں، کہتے ہیں میں کیڑا زیادہ پڑھنا، صرف 10 پارے پڑھنا، صرف 10 پارے، میں کیڑا زیادہ پڑھنا۔ اگر ایک چیز دیکھی جائے، اس بات کی ابھی بڑی ساری چیزاں موجود نے، مگر ٹائم بڑی جلدی گزر رہا ہے کہ قرآن کوشش کرو قرآن ایک دفعہ پڑھیا جائے ان دنوں کے اندر، اور جدو پڑھے گا بندہ اللہ توفیق عطا کرے گا، اللہ ہمت عطا کرے گا۔ اور اسی طرح باتاں دے وچوں ایک بات یہ بھی کہ قرآن دے حوالے نال اگر دیکھا جائے، ایک ایسے بھی صاحب ذوق صاحب قرآن گزرے، قرآن پڑھنے والے، قرآن اور محبت کرنے والے گزرے کہ انہوں نے 14 سپارے سنا کے تے ناشتہ کیتا، 14 سپارے سنا کے، اور باقی دا سارا سنا کے اصلوں کھانا پھر کھادا۔ ایسے ایسے لوگ بھی گزرے، ایسے ایسے قرآن پڑھنے والے، بڑی ساری مسائل موجود نے، مگر یہ نال ایک بات چھ بھی یہ ہے کہ اللہ نو کثرت نال یاد کرنا، اللہ نو کثرت نال یاد کرنا بھی انہاں دنوں دے اعمال دے وچوں عمل ہے۔ اور 7ویں بات یہ ہے کہ انہاں دنوں دے اندر فرائض دی پابندی کوشش کرو ہر صورت ہوئے، اور اون دے نال نفل زیادہ پڑھن دی کوشش کرو۔ جدو اللہ نو نیکی چھوٹی تو چھوٹی، بڑے دنوں دے بڑے عمل تو زیادہ پیاری ہے، تے نفل زیادہ پڑھو، نماز تہجد کوشش کرو کہ رات کو اللہ توفیق دے کچھ نہ کچھ قیام کرو، اور پھر نماز فجر پڑھو، نماز فجر پڑھ کے بیٹھ جاؤ مسجد دے اندر، اللہ دے گھر دے اندر اشراق پڑھ کے جاؤ، 2 رکعتاں پڑھو، بیٹھے پونا گھنٹہ 40-45 منٹ اللہ کو یاد کرو، سورج نکلے 2 رکعتاں پڑھو، اللہ اوتھے حج دا ثواب دے گا، تینوں ایتھے اللہ حج عمرے دا ثواب عطا کرے گا۔ حج عمرے دا ایسے بھی اعمال موجود نے کہ بندہ کرے حج عمرے دا ثواب، حج دا ثواب ملتا ہے، مگر کرنے والوں دی کمی ہے۔ نفلی عبادت کوشش کرو کثرت نال انہاں دنوں دے اندر کرو، اور انہاں دنوں دے اعمال دے وچوں ایک عمل یہ بھی ہے کہ دعا زیادہ کرو۔ دعا کی کرنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا دعاواں جو افضل ترین دعا، فرمایا یوم عرفہ دے دن دی دعا ہے، یوم عرفہ دے دن دی دعا افضل ترین دعاواں جو دعا ہے، بہترین دعاواں جو دعا ہے۔ اور دعا کتنی عظیم ہے کہ اگر بندہ دعا کرتا ہے اور وہ دن ایسا عظمت والا دن ہے، میرے آقا فرماتے ہیں
سال چ کوئی دن ایسا نہیں جس دن اللہ جہنم چو سب تو زیادہ لوگوں عذاب کرتا ہوئے، وہ اگر دن کوئی ہے تو 9 ذوالحجہ دا دن ہے، 9 ذوالحجہ دا دن۔ اگر دعاواں عام کر کر کے رج گیا جائے نا اپنے واسطے، یعنی جنیاں منگیاں نے ساری چیزاں آ گئی نے، کوئی تھوڑی نہیں، تے پھر دعاواں کرنے واسطے بڑے موقع موجود نے، اپنے واسطے نہیں، بھراواں واسطے، دوستاں واسطے، رشتہ داراں واسطے، وطن واسطے، مسلماناں واسطے، مظلوم مسلماناں واسطے، دوجیاں واسطے کثرت نال دعا کرو۔ بڑے پریشان لوگ موجود نے، جدو کرو گے اللہ فرشتہ مقرر کرے گا جڑا تواڈے واسطے کہے گا اللہ اینو بھی دے دے، اللہ اینو بھی دے، اللہ اینو بھی دے، تو دوسرے واسطے کردا جائے گا، فرشتہ تیرے حق اندر کر دے گا۔ اور اعمال دے وچوں ایک عمل یہ بھی ہے کہ صدقہ کرنا، انہاں دنوں دے اندر صدقہ کرنا، اور صدقہ ایسی چیز جڑی اللہ دے غصے نو ٹھنڈا کرنے والی، اللہ دے غصے نو ٹھنڈا کرنے والی چیز، گناہاں نو معاف کرنے والی چیز، قبر دے عذاب نو ٹھنڈا کرنے والی چیز، اللہ دے عرش دا سایہ نصیب کرنے والی چیز ہے۔ اور اگر کھجور دا ایک ٹکڑا خرچ کیتا ہے پکیزہ مال دے وچوں، اللہ ذوالجلال ان دے اجر نو پہاڑاں دے برابر بنا دے۔ لہذا کرو اعمال، اے اعمال نے۔ اور 10واں کم، آخری بات، 10ویں بات، توجہ فرمایا خیر خواہی کرو، خیر خواہی۔ ان دنوں راتوں دے اندر جنی خیر خواہی ہو سکتی ہے کرو۔ اگر اللہ نے ایسا نوازے ہے، ایسا نوازے ہے، مال و دولت دے نال اتنا نوازے ہے، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جانور لے کے رشتہ دار جو دیکھو کہ کوئی ایسا ہے غریب جنہیں قربانی نہیں کرنی، جانور لے کے انہیں گھر دے آؤ کہ اے سال تسی قربانی کرنی۔ اگر یہ ممکن نہیں، اللہ نے دیتا ہے گائے کی حساب آ کے وہ پرچی اور رسید انہیں کر دے آؤ۔ خیر خواہی دی بات اگر اس طرح ممکن ہے، کتنے لوگ ایسے جنہاں کو عید والے دن کپڑا پہننے واسطے لیا سوٹ نہیں، سلے سلائے کپڑے لو، ایسے غریباں نو، بزرگاں نو، نیک لوگاں نو اور ایسے مستحق لوگاں نو دیو تاکہ وہ بھی اس خوشی اندر شامل ہو جائے۔ اور خیر خواہی دی بات بڑی لمبی بات، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ کسے مسلمان دی ضرورت لوڑ واسطے اندے نام چاہتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے میری اس مسجد دے اندر، میری اس مسجد نبوی دے اندر میں 1 مہینہ اعتکاف کرا۔ کنا 1 مہینہ اعتکاف کرا۔ میرے آقا فرماندے نے مینوں ایدو بہتر لگدا ہے کہ میں کسے مسلمان دی لوڑ واسطے اون دے نال جاواں۔ ایسے خیر خواہی دے کم، ایسے بلائی دے کم اگر اللہ نے نوازے ہے تے کسے دی لوڑ نو پورا کرو۔ یہ اس مالک دی قدرتاں نے اون دا نظام ہے، کسے نو زیادہ نوازے ہے، کسے نو کم نوازے ہے، یہ تے اللہ پاک ہے نا، جو چاہے سو کرنے والا ہے۔ واللہ خیر الرازقین۔ اور کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل، اور کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل، کتے اگے وردن نو تے چھڑ دائے نہ دیوے تے چاندی دی چھاپ کدرے، کتے سونا ہنڈان نو تے چھڑ دائے، کتے ڈاکیاں پاٹیاں نے بدن اتے، کتے ریشم گل پان نو دے چھڑ دائے، دل کرے تے پیغمبر نو روگ لا دے، تندرستی فرعون نو دے چھڑ دائے، تندرست جنوں رب رکھے کر اس نو کوئی نہیں بیمار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آنکھ دینے کوئی
وچ میگھ نہیں مار سکدا. یہ 10 اعمال کوشش کرنی ہے، میں بھی انشاءاللہ اور تسی بھی کوشش کرنی ہے. چوں ہی یہ چند نظر آئے اور مدہ مہینہ ہے بھی یہ جڑا گزر رہا ہے، اگلا بھی قابل احترام مہینہ ہے. اس اعتبار نال اے اعمال اگر کوشش کرو گے تو انشاءاللہ جو اللہ دی یاد اندر، اللہ دی اطاعت اندر، اللہ دی فرما برداری اندر، اون دے حکم نو منن اندر سکون ہے. اے رستہ چھڑ کے سکون نصیب نہیں ہوئے گا. اللہ پاک لو دعا ہے اللہ سارے نو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. اے ہو جیا چن چنیا نمائی اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا. محمد نو چھڑیا کہو صلی اللہ، ستے بھی کہو صلی اللہ. محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا. اے تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے، اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے. اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن تو میں اولے. ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے. بنا